عليك يا مولا وابن مولا، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب ويا مظلوم کربلا۔ شب عاشور ہے۔ شب عاشور قیامت کی رات ہے۔ شب عاشور کا مصائب پڑھنا ہے اور ننھے مجاہد علی اصغر کا مصائب پڑھنا ہے۔ ہاں عزادارو، جب عصر تاسوعا گزر گیا اور ماہ محرم کی 10ویں رات آئی، امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل العباس سے کہا کہ اے بھیا عباس، جاؤ عمر سعد سے کہو کہ حسین ایک رات کی مہلت مانگتا ہے۔ ابو الفضل العباس عمر سعد کے پاس آئے۔ عمر سعد ملعون نے کہا تکبرانہ انداز سے کہ اگر حسین ایک رات اور زندگی چاہتا ہے، ایک رات اور جینا چاہتا ہے، تو میں نے ایک رات اور دے دی ان کو مہلت۔ عباس آئے امام حسین کے پاس۔ امام نے فرمایا کہ یہ رات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و ثنا و حمد خدا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ حسینی خیام کے درمیان اتنا ذکر ہوتا تھا، تسبیح و ثنا و حمد خدا ہوتا تھا، اتنا کہ مقتل میں ملتا ہے، سوگنام آل محمد میں ملتا ہے کہ کدویٌ دوی النحل، جس طریقے سے مکھیوں کی بھنکنے کی آواز ہوتی ہے، اس طریقے سے اصحاب حسین کے درمیان خدا کا ذکر کرتے تھے، تسبیح و ثنا و حمد خدا کیا کرتے تھے۔ کانا دوی کدوی النحل۔ ایک مرتبہ آپ سنیں گے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف اصحاب حسین کے درمیان خدا کا ذکر کرتے ہیں اور دوسری طرف خیام سے بچوں کی آواز آتی ہے، العطش العطش، پیاس ہمیں مار ڈالتی ہے۔ رات کے وقت میں حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ان کے خیمے میں، سب اصحاب کو بلائے۔ پھر امام حسین نے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میرے اصحاب، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھ کو مار کر ہی رہیں گے، یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اجازت ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے احساس کیا کہ شاید یہ لوگ ندامت احساس کرتے ہیں، تو میرے مولا نے چراغ کو گھل کیا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کوئی تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، جاؤ، اجازت ہے۔ امام نے چراغ کو گھل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے چراغ کو روشن کیا تو امام نے دیکھا کہ سب کے سب وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حبیب ابن مظاہر اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، بریر حمدانی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ابو الفضل العباس خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، زہیر قین بھی نزدیک ہے، کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں ہلا۔ امام نے فرمایا مرحبا لکم، مرحبا لکم۔ پھر امام نے کہا کہ اے زہیر، بہشت میں یہ تمہارا مقام ہے، اے حبیب بہشت میں، جنت میں یہ تمہارا مقام ہے۔ سب اصحاب کو بہشت میں جو مقام تھا ان کا امام نے ان کو دکھایا۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد میرے مولا خیمے سے نکلتے ہیں، خیام کے درمیان
میرے مولا خیمے سے نکلتے ہیں اور میدان کی طرف قتلگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام جب قتلگاہ رات کے وقت میں عاشور کی شب قتلگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ مولا احساس کرتے ہیں کہ پیچھے سے کسی آنے کی آہٹ کی آواز آتی تھی۔ امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پوچھنے لگے کہ کون ہے؟ نافع بن ہلال نے کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں۔ کیا چاہتے ہو نافع؟ امام نے نافع کے ہاتھ کو تھاما۔ نافع کہہ رہے ہیں کہ یبن رسول اللہ، میں نے سوچا کہ میں آپ کی حفاظت کروں، کوئی ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت میں، رات کے اندھیرے میں کوئی آپ پر حملہ کرے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کروں۔ اسی لیے تو مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جس طریقے سے مجھے اصحاب ملے، میرے نانا، میرے بھائی، میرے والد، میرے بھائی حسن کو اس طریقے سے اصحاب نہیں ملے جیسے مجھے اصحاب ملے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے نافع کے ہاتھ کو تھاما، نافع کے ساتھ چلے، تھوڑی دیر تک چلے، آگے بڑھے، ایک مقام پہ پہنچے۔ امام حسین نے نافع سے کہا کہ اے نافع یہ جگہ تم دیکھتے ہو؟ نافع کہتے ہیں ہاں۔ امام کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی۔ تھوڑی آگے جاتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اے نافع آیا تم جگہ دیکھتے ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ اے نافع جب قتلگاہ میں نشیب میں پہنچتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ اے نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میری سوکھی گردن پر شمر کا کھنجر چلے گا۔ نافع سنتے ہیں، امام سے سنتے ہیں، لیکن نافع کہتے ہیں کہ میں توجہ نہیں دے سکتا یبن رسول اللہ۔ امام پوچھتے کیوں؟ نافع کہتے ہیں کہ یبن رسول اللہ آپ تو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب ہم نشیب میں پہنچے تو مجھے ایک بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے اور کہتی ہے واہ حسینہ واہ مصیبتہ۔ امام کہتے ہیں کہ اے نافع تم نے نہیں پہچانا کہ یہ بی بی کون ہے؟ یہ میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ میری ماں فاطمۃ الزہرا نے جنت چھوڑ دیا ہے، بلکہ کربلا معلیٰ میں آئی ہوئی ہے، نشیب میں اپنے بالوں سے جھاڑو دیتی ہے۔ ہاں زادارو، جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی، ایک کے بعد ایک میدان کی طرف چلتا گیا۔ اون و محمد گئے، قاسم گئے، عباس کے بازو مولا اٹھا چکے، علی اکبر چل بسے، کوئی نہیں رہا۔ میرے مولا ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، قوم اشقیاء کے پاس آئے۔ امام چاہتے تھے کہ حجت کو تمام کرے، اتمام حجت کے لیے امام قوم اشقیاء کے پاس آئے۔ پھر امام نے فرمایا آیا تم نے مجھے پہچانا؟ اتمام حجت کرتے حسین ابن علی کہتے تم نے مجھے پہچانا؟ میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں۔ آیا میں رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ آیا میں تمہاری رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ آیا میں فاطمہ کا لال نہیں ہوں؟ امام نے اتمام حجت کیا۔ اس کے بعد امام حسین نے آواز کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ امام نے فرمایا آیا کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ آیا کوئی ہے جو میرے اس آواز استغاثہ کو جواب دے؟ بس جب میرے مولا نے آواز استغاثہ کو بلند کیا تو خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ میرے مولا خیمے میں آتے ہیں، زینب سے پوچھتے ہیں اے بہن زینب کیوں گھریا فرما رہی ہو؟ آواز آتی ہے رونے کی، بیویاں روتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے ماں جائے، جب آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ علی اصغر جھولے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ بس میرے مولا نے جب سنا، مولا علی اصغر کے جھولے پر آئے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ روانہ ہوا مدینہ سے تو علی اصغر بہت چھوٹے تھے۔ علی اصغر آغوش فاطمہ صغرا کے میں تھے، تو فاطمہ صغرا کے آغوش سے علی اصغر ہٹتے نہیں تھے۔
تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین علی اصغر کے پاس آئے اور علی اصغر کے کانوں میں مولا نے کچھ کہا. تاریخ نہیں کہتی ہے کہ مولا نے کیا کہا، لیکن علماء حضرات لکھتے ہیں کہ شاید حسین نے کہا ہوگا کہ اے علی اصغر، شہدائے کربلا کی فہرست میں تمہارا بھی نام ہے. شہدائے کربلا کی فہرست میں تمہارا بھی نام ہے. علماء حضرات لکھتے ہیں کہ نہیں، شاید مولا حسین نے کہا ہوگا کہ اے علی اصغر، روز عاشورہ جب اون محمد نہ رہیں گے، قاسم نہ ہوں گے، عباس نہ ہوں گے، حتیٰ علی اکبر نہ ہوں گے، اے علی اصغر، جب میں آواز استغاثہ بلند کروں گا تب کون میری آواز پہ لبیک کہے گا؟ عزادارو، ایک مرتبہ علی اصغر اسی وقت آغوش فاطمہ صغریٰ کو چھوڑتے ہیں اور بابا کے آغوش میں آتے ہیں. ہاں عزادارو، جب حسین نے آواز کو بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. زمین پہ آ جاتے علی اصغر. زینب، اے میرے ماں جائے، زینب کہتی ہے کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. مولا کہتے ہیں کہ میرے اصغر کو مجھے دو، میرے لال کو مجھے دو، تم رباب کو سنبھالنا، علی اصغر کو مجھے دو. علی اصغر پیاسے ہیں، میں قوم اشقیاء کے پاس جاتا ہوں اور پانی کا مطالبہ کرتا ہوں. مولا نے علی اصغر کو ابا کے دامن میں رکھا، ابا کے سائے میں رکھا. سکینہ نے دیکھ لیا کہ بابا نے علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں رکھا. ایک مرتبہ میرے مولا نے علی اصغر کو لے کر قوم اشقیاء کے پاس آتے ہیں. جب قوم اشقیاء کے پاس آتے ہیں، ہاں، دور دراز سے قوم اشقیاء نے جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو قوم اشقیاء نے سوچا کہ شاید اب حسین قرآن لے کر آتے ہیں. میں کہوں گا یہ قرآن صامت نہیں ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے. ہاں عزادارو، میں ضرور کہوں گا کہ آج کی رات آپ دعائیں کریں اللہ کے پاس علی اصغر کے ذریعے، علی اصغر کے وسیلے. آپ کو پتا ہے میرے استاد کہا کرتے تھے کہ امام جعفر الصادق کی حدیث ہے کہ دستہائے کوچک گرہائے بزرگ را باز مکنے، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، یعنی علی اصغر کے چھوٹے ہاتھ بڑی بڑی مشکل کو حل کرتے ہیں. خداوند کریم کے پاس اگر دعا کرے علی اصغر کے ذریعے، علی اصغر کے وسیلے، امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ علی اصغر کے ذریعے دعا بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے، دعا بہت مجرب ہے، دعا بہت جلدی خدا قبول کرتا ہے. جو بے اولاد ہے ان کو دعاؤں میں یاد کیجئے، جو مریض ہے ان کو دعاؤں میں یاد کیجئے. جس نے آپ سے کہا التماس سے دعا، مومنین کے لیے دعا کرے. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا علی اصغر کو لے کر آتے ہیں قوم اشقیاء کے پاس. اب میرے مولا قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے مولا کہتے ہیں اگر تمہاری نظروں میں حسین گنہگار ہے تو یہ بچہ بے قصور ہے. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو پانی پلاؤ، بچہ بہت پیاسا ہے. عزادارو، قوم اشقیاء کے درمیان خاموشی طاری ہو گئی، بالکل خاموشی تھی. اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں اگر تم سوچتے ہو کہ حسین خود پانی پی لے گا تو میں اس تپتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو رکھتا ہوں، تم خود آؤ اس کو پانی پلاؤ. لیکن قوم اشقیاء کے درمیان بالکل خاموشی طاری ہو گئی تھی. میرے مولا پھر کہتے ہیں کہ اے علی اصغر، تم بھی حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کرنا. ایک مرتبہ عزادارو، علی اصغر نے قوم اشقیاء کی طرف نگاہ کیا، اپنی چھوٹی سی زبان اپنے لب پر ہلاتے ہیں، اپنی زبان کو لبوں پر پھراتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ عمر سعد ڈرا. عمر سعد نے سوچا کہ یہ چھوٹا بچہ جنگ جیت کر نکل جائے گا، یہ پوری فوج رونے لگی. عمر سعد نے سوچا کہ شاید پوری فوج حسین کے ساتھ ہو جائے گی، لہٰذا عمر سعد ڈرا، کہنے لگا ملعون، این حرملہ، این حرملہ،
اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قط کرو. ہاں زادارو، حرملہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ ملعون ہے جس نے آل محمد پر بہت ظلم ڈھائے ہیں. بعد از واقع کربلا جب مختار چن چن کے ظالموں کو گرفتار کرتا تھا، جب خبر پہنچتی تھی مدینے میں سید سجاد کے پاس کہ آج فلاں ظالم گرفتار کیا گیا، سید سجاد کہتے تھے الحمدللہ. پھر سید سجاد پوچھتے تھے آیا حرملہ کو بھی گرفتار کیا گیا؟ آیا حرملہ کو بھی گرفتار کیا گیا؟ یہ وہ حرملہ ہے. عمر سعد کہتا ہے ملعون، این حرملہ اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قط کرو. ایک مرتبہ حرملہ 3 بھال کا تیر کمان پہ جوڑتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو نشانی بناتا ہے، اونچائی پر آتا ہے. ایک مرتبہ تیر جب کمان پہ جوڑتا ہے لیکن تیر علی اصغر کے گلے پر نشان بناتا ہے لیکن تیر نشانی پر نہیں جاتا ہے. پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ اے حرملہ آج تمہیں کیا ہوا؟ تم تو بہت اچھے تیر انداز ہو. مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تیر نشان پہ نہیں جاتا ہے. بس حرملہ ملعون جواب دیتا ہے اے عمر سعد، ذرا اونچائی پہ آ کے دیکھو. مجھے خیمے کے پردے پر ایک بیوی نظر آتی ہے جو بار بار دیکھتی ہے. یہ ہو نہ ہو علی اصغر کی ماں ہے، یہ ہو نہ ہو علی اصغر کی ماں ہے. بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے. میں بھلا کیسے اس کے بچے کو ماروں؟ لیکن تیسری مرتبہ حرملہ مرعون تیر کو کمان پہ جوڑتا ہے. جب تیر کو چھوڑتا ہے علی اصغر کی گردن پر نشانہ بناتا ہے. جب تیر علی اصغر کے گلے پہ آ جاتا ہے، عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ ایسا تیر تھا. تیر کے بارے میں ملتا ہے من اذن الی اذن، تیر ایک کان پہ داخل ہوا، دوسرے کان پہ نکل آیا اور حسین کے بازو کو چھدا. ایک مرتبہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا. بچہ اتنا تڑپا جیسے پرندے کو ذبح کیا جاتا ہے. ہاں زادارو، میرے مولا حسین علی اصغر کے تیر کو نکالتے ہیں. حسین کے ہاتھ علی اصغر کے خون سے رنگین ہو جاتے ہیں. میرے مولا علی اصغر کے خون کو آسمان پہ پھینکنا چاہتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے، یہ خون ناحق اگر مجھ تک پہنچا تو قیامت تک پانی نہیں برسے گا. ایک مرتبہ میرے مولا حسین اس خون ناحق کو زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں تو زمین سے آواز آتی ہے، اس خون ناحق اگر زمین پہ پہنچا تو قیامت تک ایک دانہ نہیں اگے گا. ہاں زادارو، میرے مولا کیا کرتے ہیں؟ میرے مولا علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا. انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں. پھر حسین ایک جملہ کہتے ہیں نانا قیامت کے دن میں آپ سے اس طریقے سے ملاقات کروں گا. ہاں زادارو، علی اصغر شہید ہو گئے. اب میرے مولا سوچتے ہیں کہ میں ماں کو کیا جواب دوں گا. ماں سے کہا تھا، ام رباب سے کہا تھا کہ بچے کو لے جاتا ہوں تاکہ سیراب کروں، پانی پلاؤں. اب ماں کو کیا جواب دوں گا؟ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، پیچھے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ. کل جب آپ اعمال عاشورہ انجام دیں گے تب حسین کو یاد میں رکھیے گا. بس سوچئے گا جیسے کہ آپ علی اصغر کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں.
7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے. امام کبھی خیمے میں آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. ہاں, خیمے کی طرف نہیں جاتے ہیں, کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. میں کہوں گا مولا جائیے, لیکن مولا نہ جا سکے. ایک مرتبہ ہمت کر کے جاتے ہیں. رباب سے پہلے, زینب سے پہلے سکینہ آ جاتی ہے. بابا علی اصغر کو پانی پلا چکے. سکینہ پہنچتی ہے, بابا علی اصغر کو پانی پلا چکے. زینب خیمے سے نکلتی ہے. مولا حسین زینب سے کہتے ہیں, اے زینب رباب کو سنبھالنا. زینب رباب کو سنبھالتی ہے. میرے مولا ابا کے دامن کو ہٹاتے ہیں. ایک مرتبہ جب رباب نے اپنے بچے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا, یا بنیا امثلک ینہر. اے میرے لال, آیا تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ تجھ جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں. یا بنیا امثلک ینہر. رباب اتنا روئی کہ گھش میں گر گئی. جب رباب گھش میں آ گئی, جب گھش سے افاقہ ہوئی, میرے مولا نے رباب سے کہا, رباب علی اصغر کے لاشے کو تھامو, چلو خیمے کے پیچھے, اور علی اصغر کو سپرد خاک کرتے ہیں. علی اصغر کو دفنا دیتے خیمے کے پیچھے. عزادارو, میرے والدین قربان ہو اس والدین پر, علی اصغر کے والدین پر میرے والدین قربان ہو. ہاں, ماں علی اصغر کے لاشے کو پکڑتی ہوئی تھامتی ہے. حسین خیمے کے پیچھے جاتے ہیں, تلوار سے قبر کو کھودتے ہیں. سلام ہو اس حسین پر, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, کہ خود اپنے فرزند کی قبر کو کھودتے ہیں. قبر کو کھودتے کھودتے خیمے کے پیچھے ایک مرتبہ مولا حسین فرات کی طرف نگاہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں عباس. حسین کہتے ہیں عباس. میں کہوں گا مولا آپ کیوں عباس کو یاد کرتے ہیں؟ آپ نے تو عباس کو اجازت دی, آپ نے خود عباس کے بازو اٹھائے, آپ کیوں عباس کو یاد کرتے ہیں؟ جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا, جب رسول اللہ کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے امیر المومنین سے کہا, رسول اللہ نے علی مرتضیٰ سے کہا کہ اے علی, میرے فرزند کا غسل, کفن اور دفن کا اہتمام کرو. باپ کے لیے اپنے بچے کا غسل, کفن, دفن کا اہتمام کرنا بہت سخت ہے, لہٰذا علی مرتضیٰ آپ ان کو غسل دے. جب حسین نے علی اصغر کی قبر کھودنا شروع کیا, اسی وقت حسین نے عباس کو یاد کیا. کہا, اے عباس تم فرات پہ سو رہے ہو, آؤ دیکھو تمہارا آقا علی اصغر کی قبر کھودتا ہے. یا حسین,